کیا ہوا؟ آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں رمیسا ہادی کے ساتھ ایک طرف ٹیبل پر بیٹھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ اس نے گھر جانے کی بجائے رمیسا کو کال کر کے یہاں بلوا لیا تھا اور اب اس کے پاس بیٹھا ساری پریشانی اسے دیکھ کر بھولنا چاہتا تھا۔ بہت اچھی، وہ مسکرا کر گویا ہوئی تو اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر ہادی بھی مسکرا دیا۔ تم ہستی بہت اچھی لگتی ہو ہارٹ بیٹ۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ نرم گرم نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ رمیسا شرم سے نظریں جھکا گئی اور آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہے ہادی، جو بتائیں کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ نہیں میری جان، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس دل کیا تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ پھر سے پکڑ کر وہ بولا تو رمیسا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا تو اس نے رمیسا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر دونوں نے بہت خوشگوار لمحے ساتھ بتائے۔ ہادی کے دماغ سے ساری ٹینشن رفع ہو گئی اور وہ بہت محبت سے رمیسا کو بولتے دیکھ رہا تھا جو کھانا کم کھا رہی تھی اور بول زیادہ رہی تھی۔ کافی پیو گی؟ وہ مسکراتا پوچھنے لگا، حالانکہ اسے معلوم تھا رمیسا کو سخت ناپسند ہے کافی۔ وہ سنتے ہی ناک چڑھا گئی۔ نو، آئس کریم، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کھانے کے بعد آئس کریم کون کھاتا ہے پاگل؟ وہ بولا تو رمیسا نے اپنی طرف انگلی کی۔ رمیسا عرف ہارٹ بیٹ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر آس پاس موجود متوجہ ہوتے لوگوں پر ہادی نے ناگواریت سے سب کو دیکھا اور اسے ٹوک گیا۔ خاموش رمیسا، وہ کہہ کر ویٹر کو ایک کافی اور آئس کریم کا آرڈر نوٹ کرواتا باہر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہادی؟ اس کی ناراضگی کا سوچتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم صرف میری ہو ہارٹ بیٹ، اور میں چاہتا ہوں تم سے لے کر تمہارے آنسو، تمہاری مسکراہٹ تک پہ صرف میرا حق ہو اور انہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ شدت پسندی سے کہتا وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈال کر بولا۔ رمیسا خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم اسی طرح ناراض رہو گے تو مجھے نہیں کھانی کوئی آئس کریم وائس کریم۔ ناک چڑھا کر منہ پھلاتی وہ ویٹر کے آئس کریم رکھنے پر کپ اس کی طرف دھکیل گئی۔ یار میں ناراض کب ہوں؟ میں تو تمہیں بتا رہا ہوں۔ شاباش، اچھی بچی کی طرح ختم کرو۔ وہ کپ اس کے سامنے کرتا محبت سے کہنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا کر فرمانبرداری سے آئس کریم کھانے لگی۔ ہادی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا سوچنے لگا کہ کاش وہ ایک امیر باپ کی اولاد نہ ہوتا، یا اس کے باپ کو ہانیہ خان کی دولت نہ چاہیے ہوتی تو اس کی محبت کب کی اس کے پاس ہوتی۔ ہال نما اس میٹنگ روم میں سب ایک بڑی سی ٹیبل کے دائیں بائیں کرسیوں پر پرجوش سے بیٹھے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ بہرام ملک اپنا ٹینڈر ان کی کمپنی کو دے۔ سب بار بار اپنے ساتھ بیٹھے اپنے سیکرٹری سے پریزنٹیشن کو ڈسکس کرتے اور جب وہ انہیں تسلی دیتے تو وہ سر ہلا دیتے۔ یہی حال وہاں موجود فواد چوہان کا بھی تھا۔ وہ بھی بار بار اپنے سیکرٹری کی جانب جھک رہے تھے۔ اچانک میٹنگ ہال کے باہر قدموں کی چاپ پر سناٹا چھا گیا۔ گارڈ کے دروازہ کھولنے پر سبھی اندر آنے والی ہستی کو دیکھنے لگے۔ گرے 3 پیس سوٹ میں لمبا چوڑا بہرام ملک اندر داخل ہوا۔ آج تک سب نے اسے صرف ٹی وی پر ہی دیکھا تھا، آج پہلی بار اپنے سامنے اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر کچھ پل تو ہال میں سکوت سا چھا گیا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے مسکراتا اندر داخل ہوا۔ اس کے مینیجر نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور وہ ایک نظر سب پر ڈالتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے ہال میں موجود تمام لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور سلام کیا۔ ایم شور یہاں موجود سب آج کی میٹنگ اور میرے ٹینڈر کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہوں گے، اور یہ بھی کہ مجھے دھوکہ اور ملاوٹ پسند نہیں۔ اس نے فواد صاحب پر سے نظریں گھماتے دوسری طرف دیکھ کر ڈائریکٹ اپنے مقصد کی بات کی تو سب نے اپنے سامنے رکھی ملک انڈسٹری کی ریڈ فائل کو دیکھا۔ اس کے لہجے سے متاثر ہوتے ہوئے سب اسے اپنی اپنی کمپنیز کی کارکردگی سے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ سب بڑھ چڑھ کر اپنی کمپنیز کی خصوصیات بیان کر رہے تھے۔ بہرام ملک کے اشارہ کرنے پہ میٹنگ ہال کی لائٹ آف کر دی گئی اور باری باری سب اپنی پریزنٹیشن دینے لگے۔ کچھ سے وہ متاثر ہوا، کچھ سے مایوس بھی، پر فواد چوہان کے پریزنٹیشن سے سب اپنے لیے مایوس ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی جس کی تعریف بہرام ملک بھی کیے بنا نہیں رہ پایا۔
پریزنٹیشن ختم ہوتے ہی میٹنگ ہال میں تالیاں گونج گئیں۔ فواد صاحب کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ کانگریچولیشنز فواد چوہان۔ ٹینڈر اس کے ہاتھ میں آتے ہی سب نے مبارکباد دی اور وہ خوش دلی سے وصولتے گئے۔ تھینک یو سو مچ بہرام ملک، انشاءاللہ آپ کو ہمارے کام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ بہرام ملک کے سامنے آیا جو اب اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا چیئر سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ شکایت نہیں، ایمانداری چاہیے بہرام ملک کو، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا۔ کانگریچولیشنز۔ اس کے مینیجر نے اس کا ہوا میں معلق ہاتھ تھام لیا تو وہ مسکرا دیا۔ تھینکس، آپ انہیں ہماری طرف سے مطمئن رکھیے گا، وہ اس سے کہنے لگے تو مینیجر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مینیجر سب سے باری باری ہاتھ ملاتا سب کے شکوے شکایات سنتا ہوا چلا گیا۔ فواد صاحب نے یہ دھماکے دار نیوز حارث صاحب کو اپنے آفس پہنچ کر سنائی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے بول ہی نہ پائے اور پھر خوش ہوتے انہیں کامیابی کی مبارکباد دینے لگے۔ یہ خوشخبری جب اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے انہوں نے اسے کال کی تو اس کا موبائل بند ملا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے تھپڑ مارنے پہ ہادی ناراض ہو گیا ہے، پر اگر وہ اسے کچھ نہ کہتے تو بہت کچھ بگڑ سکتا تھا، لیکن یہ گدھا سمجھے تب نہ۔ اس کا سارا دن یونیورسٹی میں بور گزرا تھا۔ تمہارا گارڈ نہیں آیا آج؟ تانیہ کے پوچھنے پر ہانیہ نے اسے جھڑک دیا۔ اسے کہہ دینا کہ تمہارے ساتھ گزرے کچھ لمحے بہت یادگار ہیں میرے لیے، وہ ڈیڈ بن کر ہنستی ہوئی بولی۔ ہانیہ اس کی بے باکی پر سلگتی وہ لمحے یاد کرنے لگی جب پارٹی میں وہ اس کے انتہائی قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے ان دنوں میں گارڈ سے کافی لگا ہو گیا ہے ہماری ہنی کو، اسی لیے آج اداس اداس ہے، سیم نے اس کی اتری بیزار شکل دیکھ کر کہا تو وہ جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی اس پر چڑھ دوڑی۔ بمشکل اس کی دوستوں نے اسے ریلیکس کیا۔ سیم ناراض ہو کر چلا گیا، جس کی اسے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اس نے اس سے دوستی نہیں کی تھی، وہ خود گھسا تھا ان کے گروپ میں، اور ہانیہ کے بار بار انسلٹ کرنے پر بھی وہ نہیں مانا اور ڈیڈ بنا رہا۔ آخر کار وہ ان کے گروپ کا حصہ بن گیا۔ یہ بات میں اسے معلوم ہوا کہ وہ ہادی کا بھی دوست ہے۔ وہ عبداللہ سے بھی کافی روٹ ہی رہی، جیسے اس کی غلطی ہو بہزاد کی جگہ لینے میں، حالانکہ اس نے خود کہا تھا، پر وہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بہزاد کی جگہ بیٹھ کر اور نہ ہی وہ اس سے لڑ سکتا تھا بہزاد کی طرح۔ وہ بے چین سے گھر پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ بہزاد کو اس کے ڈیڈ نے ریسٹ کے لیے اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ وہ مسلسل اپنے روم میں چکر لگا رہی تھی۔ کھانے کے لیے بلانے آئے ملازم کو بھی غصے سے جھڑک دیا۔ یس، وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھی تو ڈور پہ نوک ہونے پر بیزاری سے کہا، کیا ہوا ہماری بیٹی سب سے اتنی خفا کیوں ہے؟ اچانک اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتے حارث صاحب بولے اور چلتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے۔ نہیں تو؟ وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر بوکھلا گئی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ حارث صاحب نے اس کے بوکھلانے پہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ بے ساختہ ہی ہانیہ کا دل بھر آیا اور وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ موم کی یاد آ رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تو حارث صاحب خود اداس سے ہو گئے تھے اپنی شریک حیات کو یاد کر کے۔ بس میری جان، حارث صاحب اس کا سر سہلانے لگے، آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ اس کے چپ کرنے پر حارث صاحب بولے اور انگوٹھے سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ڈیڈ موڈ نہیں ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب موڈ ہو تو بول دینا کک سے۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ کل چھٹی ہے سنڈے کی، اس لیے ہم نے اس لڑکے کو ریسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا اس کے گھر، پرسوں آئے گا۔ اگر کہیں باہر جانا ہو تو عبداللہ سے کہہ دینا۔ حارث صاحب کہہ کر چلے گئے اور ہانیہ بیڈ پر گر کر صبح کی گفتگو یاد کرتی مسکرانے لگی۔ باڈی گارڈ؟ اس نے مسکراہٹ روک کر موبائل اٹھایا۔ ہانیہ خان سپیکنگ۔ دوسری طرف شاپنگ مال کے آنر نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بولی، جی جی میڈم کہیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ وہ جلدی سے بولا، میں نے پہلے ایک آرڈر دیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی، میڈم آپ کا آرڈر نہیں ملا؟ ایم سوری، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ تک۔ وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بوکھلا کر بولا، پہلے بات سن لیا کرو پوری۔ وہ غصے اور ناگواری سے اپنی بات کاٹنے پر بولی تھی، سوری۔ دوسری طرف وہ آدمی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ابھی مزید کہنا چاہا تو ہانیہ نے کوفت سے گہرا سانس بھر کر اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے پہلے آرڈر دیا تھا، وہ مل چکا ہے، مجھے ویسے ہی کچھ شرٹس مزید چاہیے، میں کل لینے آ جاؤں گی۔ شرٹس کی تعداد 15 ہونی چاہیے اور کلر اچھے ہوں، لفظ بھی صاف
نظر آنے چاہیے۔ بغیر دوسری طرف کے سنے وہ اپنی کہہ کر کال کاٹ گئی۔ اب یہ ان کا مسئلہ تھا، خود ہی جان لیں گے کہ ہانیہ خان کا لاسٹ آرڈر کون سا تھا۔ وہ گال کشن پر ٹکا کر مسکراتی ہوئی اسے سوچنے لگی۔ بڑا آیا جان یمان، وائلڈ مین نہ ہو تو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کون سا زہر پھونکا تھا اس وائلڈ مین نے اس پر کہ وہ سارے گھر میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح ادھر سے ادھر ہوتی ہوئی اسے ہی مسلسل سوچ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے بے وجہ ہی تانیہ سے چڑ ہونے لگی تھی اور وہ بھی اسے مزید جلاتی کال کر کے بہزاد کا پوچھ رہی تھی۔ اس کے انگ انگ میں شرارے بھڑک اٹھتے، دل کرتا وہ جب بہزاد کا نام بھی لے تو اس کا منہ نوچ لے۔ وہ باڈی گارڈ اس کا تھا تو وہ کون ہوتی تھی اس کا نام لینے والی، اس کی غیر موجودگی کی وجہ جاننے والی؟ ابھی کیا تمہیں بہزاد کے گھر کا معلوم ہے؟ گاڑی میں بیٹھی ہانیہ نے عبداللہ کی پشت کو دیکھتے پوچھا۔ کون بہزاد بیبی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرا باڈی گارڈ، اور کون ہے یہاں بہزاد؟ فالتو کے سوال مت کریں، جواب دے ابھی۔ وہ چڑ کر اس کے سوال پر بولی تو عبداللہ نے سر ہلایا۔ جی بیبی۔ اپنے حیرت بھرے تاثرات کو چھپاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکراتی۔ گڈ، چلو مجھے وہاں لے چلو اور ڈیڈ کو مت بتانا کہ میں وہاں گئی تھی، اوکے؟ ونڈو سے باہر دیکھتے اس نے کہا۔ بیبی وہ غریب لوگوں کا محلہ ہے، آپ وہاں چل سکیں گی؟ مطلب بہت غریب ہیں؟ وہ ہچکچا کر بولا تو ہانیہ نے ابرو اچکایا۔ تو کیا ہوا، غریب لوگ انسان نہیں ہوتے؟ عبداللہ اس کی بات سن کر مرتے مرتے بچا تھا۔ یہ اچانک بدلاؤ کیسے اپنی بیبی میں؟ حیرت کی بات تھی، کل تک اپنے گھر میں غریب کو ٹکنے نہ دینے والی آج انہی غریبوں کو انسان کہہ رہی تھی۔ چلو جو بھی تھا اسے وہ انسان تو لگے۔ عبداللہ نے خاموشی سے گاڑی بہزاد کے گھر کی جانب موڑ دی اور وہ حیرت سے گاڑی کی ونڈو سے نظر آتے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مٹی میں کھیلتے بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ محلے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے حیرت سے چھوٹے موٹے کچے پکے مکانوں کو دیکھا۔ بیبی آگے گاڑی نہیں چل سکتی، پیدل چلنا ہوگا۔ کھوکے کے سامنے گاڑی روکتے عبداللہ نے کہا تو وہ ہوش میں آئی اور سر ہلا کر خوشی سے باہر نکلی۔ کھلی فضا کا پہلا جھونکا اس سے ٹکرایا جس میں شامل مٹی کی خوشبو نے اسے مسحور کر دیا۔ اس نے پھر سے گہرا سانس بھرا۔ آئیے بیبی، عبداللہ نے مسکرا کر اس کی حرکت دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی خوشی سے آگے بڑھی۔ دھوپ کی وجہ سے عبداللہ اس پر چھتری تانتا ہوا اس کے ساتھ ہوا۔ اچانک ایک چھوٹا سا لڑکا ان کے سامنے آیا۔ کون ہو تم؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے اس کے تاثرات سے انجوائے کرتے ہوئے مسکرا کر اس کے سامنے گال پر اپنی انگلیاں پھیری۔ ہانیہ، وہ بولی تو لڑکے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آس پاس کے دوسرے بچوں نے بھی ڈرتے ڈرتے انہیں گھیر لیا اور عورتیں منہ پر پلو رکھ کر دھوپ میں کھڑی اس حسینہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ہانیہ نے پوری طرح سے بچوں میں گھر جانے پر گھبرا کر عبداللہ کو دیکھا۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ حالانکہ وہ شلوار قمیض پہن کر دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر آئی تھی۔ گھبراؤ نہیں بیبی، یہ کسی بھی امیر شخص کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ وہ بچوں کو سائڈ پر کرتا اسے لے جانے لگا۔ ان کی معصوم صورت دیکھ کر اس نے اپنے کلچ سے کچھ نوٹ نکال کر عبداللہ کے حوالے کیے کہ انہیں دے دو۔ سنو، یہاں آؤ۔ عبداللہ نے دور کھڑے منہ کھولے اس کانت سی گڑیا کو تکتے انور کو اشارے سے پاس بلایا تو وہ ہوش میں آتے آگے آیا۔ البتہ اس کی نظریں ہانیہ پر ہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کیا اس کا دوست اس لڑکی کی بات کرتا ہے کہ وہ نکچڑی ہے؟ یہ تو کتنی معصوم اور پیاری تھی، بالکل کسی کانچ کی گڑیا کی طرح۔ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جانے کا خوف آئے۔ یہ پیسے لو اور بچوں میں بانٹ دو۔ اس نے سارے پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور انور ان کی نظروں کے سامنے بچوں میں پیسے بانٹنے لگا۔ چلیں بیبی، مسکراتی پرجوش سی بچوں کی چیخو پکار سنتی وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھی۔ انور بھاگ کر بہزاد کو بتانا چاہتا تھا پر بچوں میں پھنسا بے بسی سے ان کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ یہ ہٹاؤ، اس نے چھتری ہٹانے کا کہا تو وہ پریشان ہو گیا۔ بیبی دھوپ ہے بہت۔ عبداللہ پریشان ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، چلو، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو وہ اس کے حکم مانتا اس کے پیچھے آ گیا۔ آپو نے کہا ہے یہ کھائیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبداللہ کے اس کا گھر بتانے پر وہ اسے وہیں رکنے کا کہتی آگے بڑھی تو سامنے بیڈ پر پڑے بہزاد کے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا فروٹس کے شاپ پر اس کے پاس رکھتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ آپو، وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ پڑ گئی تھی جس سے اس کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کون ہے یہ آپو شاپو؟
وہ بچے کے سر پر کھڑی ہو کر گرائی تو وہ آہ کرتا اچھل پڑا۔ یہی حال بہزاد کا بھی تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے، اپنے روم، اپنے محلے میں دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ میڈم آپ؟ وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور ہانیہ سے بولا، جس نے اپنی خونخوار نظریں اس پر ٹکائی ہوئی تھیں۔ کون ہے یہ آپو؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ بہزاد کا نقشہ بگاڑ دیتی۔ میری بہن ہے۔ چھوٹو سہما سہما اس کی سبز آنکھوں میں غصہ دیکھ کر بولا۔ بہن ہے، اور اس بہن نے میرے باڈی گارڈ کو فروٹس کیوں بھیجے ہیں؟ وہ اس کی طرف رخ کیے بولی تو چھوٹو ایک نظر اس پر ڈالتا، دوسری بہزاد پر ڈال کر اماں کی صدا لگاتا وہاں سے بھاگا۔ رکو لڑکے، یہ لے کر جاؤ، اپنی آپوں کو کھلاؤ۔ وہ فروٹس کے شاپر اٹھا کر اس کے پیچھے ٹک ٹک کرتی آئی اور روم سے باہر رکھ کر عبداللہ کو اشارہ کیا کہ سامنے والے گھر پہنچا دے۔ جی بیبی۔ عبداللہ آگے بڑھتا اس سے شاپر لے گیا اور سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نیچے شاپر رکھ دیا اور پلٹ کر لوٹ آیا۔ ہانیہ اپنے غصے سے بے قابو ہوتے اعصاب پر قابو پاتی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مڑی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ چلتی ہوئی اندر آئی اور ایک سرسری سی نظر روم پر ڈالی، بریکٹ کہیں چھپکلیاں تو نہیں، اور پاس رکھی ٹوٹی ہوئی چیئر کھسکا کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ بہزاد نے ٹوک دیا۔ ٹوٹی ہوئی ہے، گر جائیں گی آپ، یہاں بیٹھیے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر وہ شیٹ کو درست کرتا بولا۔ ہانیہ نے بیڈ کی پیلی شیٹ کو دیکھا۔ آپ واپس جائیں میڈم، یہاں آپ کی حیثیت کے مطابق کوئی چیز نہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا سر جھکا گیا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس سائیکو کو یہاں آنے کی؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر اس کے باپ یا اس کے انکل کو معلوم ہوا تو اس کی تو صرف شک میں ہی جان نکال دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مسکراتی ہوئی سر جھٹک کر بیڈ پر بیٹھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ الجھ کر سوال کرنے لگا۔ تم وہاں سے کیوں آئے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ کمرے کی فضا میں بہزاد کے پسینے کی بو کے ساتھ سگریٹ کی بو بھی پھیلی ہوئی تھی، جو ہانیہ کے ناک کے نتنوں سے گزرتی اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ مجھے سر نے اجازت دی تھی، وہ بولا تو ہانیہ سر ہلاتی بیڈ سے اٹھی اور باہر کھڑے عبداللہ سے مخاطب ہوئی۔ جاؤ اور کچھ دیر بعد وہ بیگز لے آنا۔ وہ کہہ کر آس پاس جمع ہوتے لوگوں پر سرسری سی نظر ڈال کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ روم میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں میڈم؟ لوگ غلط سوچیں گے، بہزاد غصے سے اس پاگل لڑکی سے بولا اور کھڑکی کھولتے کمرے کا واحد بلب جلایا۔ سوچتے دو، لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ وہ کندھے اچکاتی بیڈ پر بیٹھی۔ میڈم بہت کچھ سوچیں گے اور مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، وہ چڑ کر بولا۔ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے لیے کوارٹر سیٹ کروا دیا ہے اور کل سے تم وہاں شفٹ ہو رہی ہو۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ بہزاد جل کر رہ گیا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، دماغ مت کھاؤ وائلڈ مین۔ بندہ گھر آئے مہمان سے چائے پانی پوچھتا ہے، کیا تم لوگوں میں یہ مینرز نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر تنزیہ بولی تو بہزاد نے سر ہلایا۔ ہیلو انور یار، ایک کپ چائے۔ ایک کپ کیوں؟ تم بھی پی رہے ہو میرے ساتھ، دو بولو۔ اس کے موبائل کان سے لگانے پر دوسری طرف آرڈر دیتے ایک کپ کا سنتی وہ غصے سے بولی۔ بہزاد نے لب بھینچ لیے۔ سن لیا، بس پہنچ رہا ہوں، انور نے ہنس کر کہتے کال کاٹ دی تو بہزاد نے گہرا سانس بھرتے موبائل ٹیبل پہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پاس ٹیبل پہ رکھے کولر کی جانب اشارہ کیا۔ کولر ہے پانی کا، وہ منہ بنا کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں ہنس لو ہماری غربت پر۔ اس نے منہ موڑا۔ غربت پر نہیں، تمہاری سستی پر ہنس رہی ہوں وائلڈ مین۔ اتنا نہیں ہوتا، وہاں رکھ لو اور اٹھ کر پی لیا کرو، وہ سامنے کونے کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ میں تو ہوں ہی سست، آپ آ کر رات میں پانی پلا دیا کریں۔ ہانیہ جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی بلش کرتی ہوئی نظریں پھیر گئی۔ بہزاد نے اسے دیکھتے سر جھٹکا۔ آپ کے آنے کا مقصد؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے پوچھنے لگا، جس پر ہانیہ نے ناک سکیڑا۔ تم بار بار میری انسلٹ کر رہے ہو، وہ غصے سے بولی تو بہزاد شرمندہ ہوا۔ ایسی بات نہیں میڈم، مجھے سچ میں اچھا لگا آپ آئیں، پر کیا سر سے پوچھ کر آئی ہیں؟ ہانیہ نے نظریں چرائیں تو بہزاد کو اپنا جواب مل گیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ابھی بول رہا تھا کہ ہانیہ بیچ میں ہی بول پڑی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصہ ہو گئی۔ سوری، صرف یہ بتائیں کہ آپ کے ڈیڈ پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں آئیں تو کیا جواب دیں گی؟ وہ سوال کرتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ میں کہہ دوں گی اپنے باڈی گارڈ کی عیادت کرنے آئی تھی، سمپل۔ وہ مسکراتے ہوئے چٹکی بجا کر بولی۔ بہزاد نے افسوس سے دیکھا۔ تم کھڑے کیوں ہو، بیٹھو یہاں۔ اس نے اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو بہزاد نے نفی میں گردن ہلائی۔ بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ میرا حکم ہے۔ اس کی نا پر وہ چڑ گئی۔
سوری پر میں اس وقت جاب پر نہیں ہوں، اپنے گھر میں ہوں۔ وہ کندھے اچکا گیا جیسے اب تمہارا حکم نہیں چلنے والا، تم عزت سے سننے کے لائق نہیں۔ وہ اچانک اٹھی اور اس کے گلے سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ اپنے ہاتھ صاف کرتی خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ بہزاد دانت پیس کر اٹھ بیٹھا۔ آپ بھول رہی ہیں میری اوقات، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ بند کرو اپنی بکواس، اوقات اوقات کہہ کر دماغ کھا گئے ہو ڈرپوک کہیں کے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی گرائی۔ بہزاد نے اپنا سر تھام لیا۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ بے بسی سے سوال کیا کیا؟ ہانیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ تم بیٹھو میں دیکھتی ہوں۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے ٹرے لے لی جس میں 2 چائے کے کپ تھے۔ میں انور، بہزاد کا جگری یار، آپ سے مل کر خوشی ہوئی میڈم۔ انور نے پیلے دانت دکھاتے کہا تو ہانیہ کو اس کے دانت دیکھ کر دھچکا لگا، پر وہ زبردستی مسکرائی۔ مجھے بھی، وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر دروازہ بند کر گئی۔ انور اتنے میں ہی خوشی سے نہال ہو گیا۔ سنو، اپنے دانت دکھاؤ۔ وہ ٹرے بیڈ پر رکھ کر جلدی سے بولتی اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ بہزاد نے ناسمجھی سے ابرو اچکایا۔ دکھاؤ، وہ چیخ پڑی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دانت اسے دکھائے، جنہیں وہ غور سے دیکھتی سکون کا سانس بھر کر مسکراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا ہے بتائیں گی؟ چائے کا کپ اٹھا کر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی سائیکو عورت تھی جس میں بہزاد کو اب کوئی شک و شبہ نہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس دل کیا تمہارے دانت دیکھنے کا، وہ نارمل انداز میں کہتی چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی۔ بہزاد کو اس کے جواب پر زبردست اچھو لگا۔ کھانس کھانس کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تمہارا قصور نہیں، گہرا سانس بھرتے اس نے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا تو ہانیہ نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ یہ تم نے گردن میں کالا دھاگا کیوں پہنا ہے؟ وہ اس کی گردن میں کالا دھاگا دیکھتی ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ آنکھوں میں تجسس تھا۔ بہزاد نے چمکتی آنکھوں سے اپنے گلے میں دیکھا۔ نظر کا ہے۔ چائے کا سپ لیتے بولا۔ ہانیہ ہونک بن گئی۔ ہیں؟ تمہاری آئی سائڈ ویک ہے؟ اور یہ کس ڈاکٹر نے علاج کیا ہے تمہارا؟ وہ شوق ہوتے بولی۔ آئی سائٹ ویک تو نہیں جانتا، پر اماں نے بچپن میں پہنایا تھا کیونکہ میں کافی گورا چٹا پیدا ہوا تھا تو محلے کی ہر عورت آ کر چمیاں دے جاتی تھی، اس لیے نظر نہ لگنے کے لیے اماں نے کالا دھاگا پہنا دیا۔ وہ تو سنجیدگی سے بول رہا تھا، پر ہانیہ گنگ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا تمہاری اماں نے کہا کہ ساری زندگی پہنے رہنا؟ کیا تمہیں ابھی بھی محلے کی؟ بمشکل حلق تر کرتے اس نے پوچھا۔ اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں، اب اتنا بھی ہینڈسم نہیں کہ ابھی بھی آ کر چمیاں دیتی پھرے، پر نظر تو لگ سکتی ہے کہیں بھی۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کیسے آپ کی یونیورسٹی میں لڑکیاں گھورتی ہیں مجھے تو بس اب ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر نظر لگ گئی تو صورت بگڑ جائے گی میری، اس لیے پہن لیا۔ وہ لمبی چوڑی صفائی دیتے بولا۔ وہ حیرت زدہ سی روم کے بند دروازے کو دیکھتی سر ہلا گئی، پھر خاموشی سے چائے پی کر اس نے کپ ٹرے میں رکھا۔ بہزاد اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ آپو کون تھی اور تمہیں فروٹس کیوں دے رہی تھی؟ کچھ دیر بعد سنبھل کر وہ کڑوے لہجے میں گویا ہوئی تو بہزاد ایک سرسری نظر شلوار قمیص میں ملبوس اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھا۔ بس محلے میں چلتا ہے یہ، جس طرح آپ کے یہاں چلتا ہے کہ کسی بھی انجان کے ساتھ زبردستی ڈانس کر لا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا منہ موڑ گیا تو ہانیہ نے اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ کیا میں نے ڈانس کیا کسی کے ساتھ؟ وہ ٹرے نیچے رکھتی اپنی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے صرف سوال کا جواب دیا ہے۔ آپ اچھی لگ رہی ہیں ان کپڑوں میں، سپاٹ لہجے میں کہتے آخر میں وہ نرمی سے بولا تو ہانیہ نے مسکرا کر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ آن لائن رات کو منگوائے تھے تاکہ تمہاری عیادت کے لیے آؤں تو پہن کر آؤں۔ وہ مسکراتی پرجوش سی اٹھ کر معصومیت سے بولی۔ شکریہ بہت، آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ وہ میٹھا طنز کرتا بولا اور ہانیہ نے ہنستے ہوئے واپس بیٹھ کر سر کو خم دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو بہزاد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے عبداللہ کھڑا تھا۔ آئیے اندر۔ بہزاد نے اسے جگہ دی تو وہ مسکراتا ہوا اندر آیا اور بیڈ پر بیٹھی ہانیہ کے سامنے بیگز رکھے۔ آپ باہر انتظار کریں، میں آ رہی ہوں، وہ عبداللہ سے کہتی بیگز بہزاد کی طرف کھسکا گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ تمہارے لیے پینٹ شرٹس، بیلٹ اور شوز کے ساتھ پرفیومز اور کچھ فروٹس، وہ مسکراتی ہوئی بولی اور ایک کے بعد دوسری چیزیں نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ بہزاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میڈم یہ سب کیوں؟ حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ زیادہ سوال نہیں وائلڈ مین، تم میرے ساتھ موو کرتے ہو تو یہ لفنگوں والے کپڑے نہیں پہن سکتے، اس لیے یہ سب لائی ہوں۔ اور ہاں، کل آ جانا، میں نے کوارٹر سیٹ کروا دیا ہے، اسپیشل والا۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ شانوں پر پھیلایا جو سیدھا بہزاد کے چہرے پر لگا۔ وہ سانس روک گیا۔ اتنا بڑا دوپٹہ لینے کا فائدہ؟ دونوں سائڈوں کو زمین پر دیکھ کر وہ بولا تو ہانیہ دوپٹے کو دیکھنے لگی۔ فیشن؟ وہ کہہ کر مسکرائی تو بہزاد نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ پونی ٹیل میں اس کے گولڈن بال اس کی گردن کی موومنٹ کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ بے خودی کے عالم میں وہ آگے بڑھا اور اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہزاد نے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پر رکھا۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ آپ بہت حسین ہیں میڈم۔ وہ ذرا اس کی طرف جھک کر کان میں بولا تو اس کی پلکیں لرز گئیں۔ وہ میں کہہ رہی تھی اس آپوں سے دور رہنا۔ وہ نروس ہوتی دور ہو کر بولی تو بہزاد اپنا کہا روک نہ سکا۔ ہاں کس سے دور رہوں؟ پینٹ کی جیب میں انگلیاں پھنسا کر اس نے دلکشی سے پوچھا۔ ہانیہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ سب سے، ساری دنیا سے۔ اس کے کالر کو جکڑتے وہ شدید غصے کے عالم میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ ضبط کرتے تاثرات دیکھ کر وہ مزید غصہ ہو گئی۔ ایک بیگ سے سرخ گلابوں کا بوکے نکال کر اس کے منہ پر دے مارا۔ گیٹ ویل سون۔ اب کی بار اس کا دلکش کہا فضا میں گونجا اور وہ پاؤں پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ مطلب تو بتاتی جائیں، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ہانیہ ہنستی ہوئی مڑی۔ مطلب کہ مر جاؤ جلدی، وہ شرارت سے بولتی جانے لگی۔ سنو، وہ دروازے پر پہنچی تو بہزاد نے پیچھے سے پھر آواز دی۔ سناؤ، وہ اسی کے انداز میں کہتی پلٹی۔ میری بسات کا خیال رکھو ورنہ میں اپنے پاؤں جکڑ لوں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو سر پر بمشکل دوپٹہ جمائے کھڑی تھی۔ ابھی؟ اس نے ناک چڑھا کر اسے دیکھتے عبداللہ کو بلایا۔ جی بیبی، وہ جن کی طرح حاضر ہوا۔ کل یہ آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے اس کے کولر سمیت اٹھا لانا۔ حکم دیتی ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلی تو نظریں سیدھا سامنے بالکنی میں کھڑی لڑکی پر گئی۔ اس کی طرف دیکھ کر مکہ ہوا میں لہراتے وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی روانہ ہوئی۔ عبداللہ بھی ایک مسکراتی نظر ہانیہ کی حرکت پر شوق کھڑے بہزاد پر ڈال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا کہ نظریں وہاں پر سفید رنگ کے لفافے کو دیکھ کر سکڑی۔ اندر ضرور دیکھنا۔ اوپر لکھی لکھائی سے وہ سمجھ گیا کہ کس کی طرف سے ہے یہ۔ وہ لفافہ اٹھا کر مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا اور اسے کھولنے لگا۔ پہلے اس کی نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور پھر روم کی فضا میں اس کا بلند و بانگ کہا گونجا۔ لفافے کے اندر خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں تھیں جن پر بہرام نے سرسری نظر ڈال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ پسند آئی کوئی؟ مسز شمیم اندر داخل ہوتی مسکرا کر پوچھنے لگی۔ جی کر لی۔ بہرام نے مسکراہٹ دبائی اور مسز شمیم کا خوشی سے منہ کھل گیا۔ سچ؟ وہ خوشی سے نہال ہوتی بولی۔ یس مام۔ اس نے مسکراہٹ دبائی اور اٹھ کر ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ کون سی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی رشتہ پکا کرنے جاؤں گی۔ اس کے ماتھے سے بال سنوارتے بولی تو وہ لب دبا گیا۔ اف، بہت مشکل ہے۔ اس نے سر کھجایا۔ مسز شمیم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں مشکل ہے؟ تم بتاؤ ان میں سے کون سی پسند آئی ہے؟ وہ اسے لے کر صوفے پر آئیں اور بیٹھ کر تصویریں اٹھائیں۔ وہ جلد از جلد اس کی پسند جان کر اڑ کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ کر رشتہ پکا کرنا چاہتی تھی اور ان کا بس چلتا تو آج شام کو مائیوں اور کل اس کی شادی بھی کروا دیتی۔ پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں اتنے سال انتظار کیے تھے وہاں کچھ دن مزید صحیح، پر یہ تو شکر تھا ان کے بیٹے کو کوئی پسند تو آئی۔ موم، مجھے تو ساری پسند آ رہی ہیں۔ آپ ایسا کریں، سب کو اوکے کر دیں۔ کافی سیریس سنجیدگی سے کہتے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ مطلب سے کیا مراد موم؟ مجھے سب پسند آ رہی ہیں، اوکے کر دیں سب کو اور آج سے سب کے گھر رشتہ پکا کرنے چلی جائیں۔ شادی ایک ہی ڈیٹ پر رکھیں گے، سب کے ساتھ میں باری باری سارے نکاح ناموں پر سائن کر دوں گا، سمپل۔ اس نے مسز شمیم کے ہاتھوں سے تصویریں لے کر ٹیبل پہ رکھی۔ بہرام؟ وہ اس کا مذاق سمجھتی غصے سے بھڑک اٹھی۔ بہرام کا دلکش کہا ابل پڑا۔ تم کبھی سیریس ہوگے؟ مجھے ابھی کوئی فائنل کر کے بتاؤ کون سی پسند ہے، آج میں ایسے ہی نہیں جاؤں گی۔ وہ غصہ ہو گئی اور بہرام کے چہرے پر بے بسی طاری ہوئی۔ مجھے ان میں سے کوئی نہیں پسند، وہ منہ بنا کر بولتا ان کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ پرے ہو بہرام اور مجھے بتاؤ آج، ورنہ میں تمہارا کچھ کر دوں گی۔ وہ اس کا سر کندھے سے ہٹاتی چیخ کر بولی۔ اوہ سچ موم؟ آپ اپنے بیٹے کا کچھ کر دیں گی؟ مثلاً کیا کریں گی؟ وہ حیرت کے شدید جھٹکے سے بولا۔
میں تمہیں کان سے پکڑ کر ان میں سے ایک سے تمہاری شادی کرا دوں گی، پھر روتے رہنا کہ زبردستی کی گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے خطرناک ارادوں سے آگاہ کرنے لگی، جس پر بہرام نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ یہ تو واقعی خطرناک ارادے ہیں، پر پلیز موم سب سے کروا دیں، مجھے تو سبھی بہت کیوٹ اور معصوم لگ رہی ہیں۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ مسز شمیم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہرام تم بہت تیز ہو گئے ہو، بھلا دیکھا ہے کسی کو اتنی شادیاں کرتے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی اور بہرام نے پر سوچ انداز میں لب سکیڑے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، پر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 4 شادیاں تو جائز ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی 4 فائنل کر دیں۔ آرام سے بتاتے وہ اپنی پہلی والی پوزیشن میں چلا گیا۔ مسز شمیم نے اسے گھورتے ہوئے پاس پڑا کشن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ تم صرف مسخریاں کرتے رہو، کبھی سنجیدہ مت ہونا۔ اپنے بچے بھی ہو جائیں تب بھی چھوٹے بچے ہی رہنا۔ میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے جا رہی ہوں، اب تم صرف خود کو نکاح کے لیے تیار رکھو۔ وہ پکے عزائم سے کہتی اٹھ گئی۔ ماشاءاللہ کیا آنکھیں ہیں، اف۔ مسز شمیم ابھی دروازے پر تھیں کہ پیچھے سے اس کی آواز پر ٹھٹک کر رکی اور یکدم پلٹی تو اسے موبائل کو پرشوق نظروں سے گھورتا پایا۔ ہیں؟ تم بھی سستے عاشقوں کی طرح موبائل میں تصویریں نکال کر تو نہیں عشق کر رہے؟ وہ جھٹ سے اندر آئیں اور بہرام سے موبائل چھین کر دیکھا تو وہ تصویر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تم؟ انہیں سمجھ نہ آیا کیا کہیں، اور ان کے سرخ چہرے والی حالت کو دیکھ کر ایک بار پھر بہرام کا کہا گونج اٹھا۔ تمہیں سچ میں اسی سے شادی کرنی چاہیے، تم لائق ہی اس کے ہو۔ وہ موبائل غصے سے اسے مارتی وہاں سے بھنا کر نکلی۔ ہاں موم ماشاءاللہ، اس کے حسن کی کوئی مثال نہیں۔ وہ موبائل پر بندریا کی تصویر کو دیکھ کر ایک بار پھر کہا لگا اٹھا۔ مسز شمیم چلی گئیں اور اس نے مسکراتے موبائل میں پڑی ہانیہ خان کی تصویر کو دیکھتے محبت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیری۔ اس کی آنکھوں میں تپش سی اتر آئی۔ ایک گہری نظر اس کے چہرے کے نقوش پر ڈالتے وہ اٹھا اور روم سے باہر نکلا تو لاؤنج سے اسے اپنے باپ کے کہے سنائی دیے۔ شاید مسز شمیم ان سے اس کی حرکت کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھنے لگا۔ مسز شمیم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کے باپ کا کہوں سے۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنی محبت سے کبھی انہیں اداس نہیں ہونے دیا۔ وہ اوپر دیکھتا بڑبڑانے لگا۔ بیری تنگ مت کیا کرو۔ اس کے پاس سے خوف کی بھری آواز آئی۔ اس نے گردن گھمائی، کوئی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بیری کہا؟ ہاں ہاں ہاں۔ پھر بائیں کان کے قریب خوشیوں سے بھری کھلکھلاتی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے گردن موڑی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور نیچے سے ظفر صاحب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ گہرا سانس بھرتا آنکھیں موند کیا۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے ڈیڈ کو خود کو تکتا پایا۔ وہ ہلکی سی اسمائل پاس کرتا اپنا درد چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، پر کیا ایک باپ سے اس کی اولاد کا درد چھپ سکتا تھا؟ ہاں بولو کریم۔ موبائل کان سے لگاتے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ سر ہماری ٹیم تیار ہے، آپ حکم کریں، ہم اپنے کام پر لگ جائیں گے۔ اس کا خاص آدمی کریم جو اس کی زندگی کے مقصد میں ایک اہم کردار رکھتا تھا بولا۔ کتنے بندے ہیں اور کیا سب بھروسے مند ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہاں کے نہیں ہیں، سب غیر ملکی ہیں، اپنا کام ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ فواد چوہان نے کام کرنا شروع کر دیا ہے ٹینڈر کا، ہمیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، آئی جی کا حکم ہے۔ وہ اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے شروع کرو، پر احتیاط سے، وہاں تم لوگوں کی سوئی بھی نہ گرے، آئی سمجھ؟ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ یس سر۔ سر کیا آپ فواد چوہان کی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ اور باڈی گارڈ کا کیا کرنا ہے؟ میڈم بہت آپ کے ساتھ نکاح قبول رہی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میڈم اپنے باڈی گارڈ کو بہت پسند کرنے لگی ہیں، پر اس نے اپنے منہ کو وقت پر قابو کر لیا۔ مگر بہرام کوئی بچہ نہ تھا جو نہ سمجھتا۔ ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے، اور تمہاری میڈم کو تو آنا میرے پاس ہی ہے، پھر ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کریم پہلے چونکا پھر سر ہلا گیا۔ کس بینک سے لون لیا ہے اور کس پر؟ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ سر غیر ملکی بینک سے لیا ہے اور اپنی پراپرٹی کے پیپرز پر۔ کریم کی آواز پر بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ گڈ، یہ خود ہی ہمارے کام آسان کر رہا ہے۔ تم میٹنگ فکس کراؤ میری بینک کے آنر سے، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تو کریم سر ہلا گیا۔ اوکے سر۔ بہرام نے سر ہلایا اور اسے ہدایات دیتے کال منقطع کر دی۔ صاحب آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے گردن موڑی اور سر ہلایا۔ وائٹ شرٹ کے کف فولڈ کرتا وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔
خیریت سے یاد فرمایا گیا ہے؟ مسکراتی نظر اس نے ظفر صاحب پر ڈالی اور خفکی سے منہ پھلائے بیٹھی اپنی موم کو دیکھا۔ ماحول بڑا گمبھیر ہے، شرارت سے کہتے اس نے مسز شمیم کے گرد اپنے بازو ڈالے۔ انہوں نے مزاحمت کی پر بہرام نے اپنا سر بھی ان کے شانے پر ٹکا دیا۔ کوئی لڑکی پسند ہے؟ انہوں نے مسز شمیم کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر بہرام سے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ چونک گیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا تو قریب سے ان کی بھیگی پلکیں دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ موم؟ ندامت سے پکارا پر مسز شمیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرام جواب دو۔ ظفر صاحب کی سخت آواز پر اسے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے اور اپنی موم کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی پسند ہے، اس نے اپنی ماں کے کان میں کہا تو پہلے وہ چونکی اور بعد میں لب بھینچ گئی۔ کون ہے؟ ظفر صاحب اس کے تاثرات سے سمجھ گئے، تبھی مزید استفسار کیا کیونکہ وہ بھی تنگ آ گئے تھے اس چھپن چھپائی سے۔ آپ کو معلوم ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ مسز شمیم نے گھور کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ ہڑبڑا گئے۔ بکومت مجھے نہیں معلوم کون ہے، بتاؤ اپنی موم کو۔ وہ گھبراتے اپنے بیٹے کو جھڑکا تھا۔ تم دونوں میرے ساتھ کھیل کھیلنا بند کرو اور مجھے ایک جواب دو ورنہ میں تم دونوں کو ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی اپنے میکے۔ بہرام سے پہلے مسز شمیم بھڑک کر بولی تو اس نے جھٹ سے اپنے کان پکڑ لیے۔ ہانیہ خان۔ دھمکی اتنی خطرناک تھی کہ اس نے لمحہ لیے بغیر اپنے دل کی آواز کو زبان دی۔ ہانیہ خان؟ مسز شمیم بڑبڑا کر یکدم پلٹی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگیں جہاں دھیمی مگر خوبصورت مسکان اس کے انابی لبوں پر سجی تھی۔ ظفر صاحب نے ریلیکس ہو کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ یہ وہی ہانیہ خان ہے نا، ہوم منسٹر حارث خان کی بیٹی؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ بہرام نے سہ ہلا دیا۔ پر اس کی تو جلد ہی شادی ہونے والی تھی اپنے باپ کے دوست فواد چوہان کے بیٹے ہادی چوہان سے۔ ان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لیں، بیٹے کا دل بھی گیا تو کہاں جو پہلے ہی بک تھی۔ ہوئی تو نہیں ہے نا؟ میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گا، آپ رشتہ لے کر جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے 25 بچوں کی ماں وہی بنے گی اور راستہ بھی وہی روکے گی۔ اس کا لہجہ جہاں شروع میں سنجیدہ تھا آخر میں اتنا ہی شریر ہو گیا۔ ظفر صاحب تو کہا لگا اٹھے، البتہ مسز شمیم پریشان سی بیٹھی تھی۔ لڑکی تو حسین تھی، پیاری اور معصوم بھی، پر کیا حارث خان راضی ہوگا؟ اب بیٹا راضی ہوا تو دوسری پریشانی سر پر آ گئی۔ انہوں نے مجبور ہو کر سر تھام لیا تو دونوں باپ بیٹے کا چھت پھاڑ کہا لاؤنج کی فضا میں گونجا۔ اچھا سنیے ڈیڈ، موم، میری آج رات انگلینڈ کی فلائٹ ہے، انشاءاللہ کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ آپ کے ساتھ مینیجر ہوگا، کوئی میٹنگ ہو تو اٹینڈ کر لیجیے گا، اوکے؟ اس نے اپنے موم کے سر پر بوسہ دیتے ظفر صاحب کو مخاطب کیا۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور پھر بہرام اپنی ماں کو مطمئن کرتا بیچ بیچ میں کوئی شرارت بھری بات کر دیتا جس سے لاؤنج میں کہے گونج اٹھتے اور اس کے اندر کی آگ پر وہ برف کا کام کرتے۔ بڑی سی شیشے کی سیاہ ٹیبل کے بیچ رکھی لیمپ کی مانند لائٹ نے آس پاس روشنی پھیلائی ہوئی تھی۔ اس ٹیبل کے چاروں اطراف رکھی چیئرز پر 6 وجود خاموش بیٹھے تھے اور مین چیئر پر بیٹھی شخصیت سامنے رکھی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کمبوز ہے، انڈر ورلڈ کا مشہور سمگلر۔ اس خفیہ میٹنگ میں مین چیئر پر بیٹھے شخص نے ایک تصویر سب کے سامنے کی۔ باقی سب نے تو غور سے اس سیاہ فام کو پاگلوں والے بھیس میں دیکھا۔ ان میں سے صرف ایک شخص اس تصویر کو سرسری سا دیکھ کر پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ یہ ایک طرف سے ہتھیار خریدتے ہیں تو دوسری طرف خوف و دہشت پھیلانے کے لیے معصوموں کو بے رحم اور بے درد موت دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اس کے پیچھے ہیں، پر یہ اور اس کا ساتھی کمیل ہاشمی کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ کئی ممالک کی سیکرٹ سروسز ان کے پیچھے ہیں۔ مانا جائے یہ دنیا کے ہائی لیول دہشت گرد ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کافی ملکوں میں اپنی دہشت پھیلا رکھی ہے اور اب ان کا مقصد وہی دہشت پاکستان پر پھیلانا ہے۔ وہ شخص تفصیلات بتاتے ہوئے بولا۔ اور اس کالو کو کیا لگتا ہے وہ کامیاب ہوگا؟ ہاں، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہاں موجود ایک وجود نے اتنے سنجیدہ ماحول میں ایسی بے تکی بات پر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے وجود نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی اور انتہائی سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم زیادہ ہی ایکٹنگ کر رہے ہو۔ اس مین چیئر پر بیٹھی شخصیت نے اسے ٹوکا تو وہ ہنس پڑا۔ جیسے تم سب کی ڈیمانڈز ہیں مجھ سے، ویسے ہی میری خاص ڈیمانڈ ہے تم سے۔ اس نے خاص کر کے اس پیپر ویٹ گھمانے والی شخصیت کی طرف رخ کیا جس پر سب دھیما سا مسکرائے۔ ڈیل کر لیتے ہیں،
وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ نہیں، آپ ڈیمانڈ نہ کریں، مجھے آرڈر دیں، دوسرے شخص نے شرارت سے کہا۔ پھر وہ یکدم الرٹ ہوا۔ ڈیل ہے تم سے، اور آرڈر یہ ہے کہ مجھے یہ دونوں چاہیے اور ہم اپنی زبان پر رہیں گے۔ اس نے دونوں کو کہتے وہ تصویریں ان کی طرف کیں، ایک نے اٹھا لی تو دوسرا خاموش بیٹھا رہا۔ ہمیں منظور ہے، بس اب آخری۔ وہ دونوں وجود یک زبان بولے۔ تم سب اپنا اپنا کام بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہو، ہم سب سے کافی متاثر ہیں تم لوگوں کی پروگریس سے۔ اگر ہمیں کامیابی ملی تو تم لوگوں کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیر بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی اور پھر وہ تمام انتہائی سنجیدہ ہو کر اس سارے کیس کو ڈسکس کرنے لگے۔ ابھی باڈی گارڈ آ گیا؟ بہراز کے 5 منٹ لیٹ ہونے پر اس نے عبداللہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے اس کے کولر سمیت اٹھا لاؤ، پر عبداللہ کے دوسرا قدم باہر رکھنے سے قبل گیٹ سے اندر داخل ہوتے براؤن میٹرک فیل باڈی گارڈ کی ٹی شرٹ جو اس کے مضبوط اور توانا چوڑی جسامت سے چپکی ہوئی تھی، پرانی بلیو پینٹ، وہی بیلٹ، بالوں کی پونی ویسے ہی بنائے پرانے سے شوز میں وہ اندر داخل ہوا۔ مطلب بیبی کی ہوئی شاپنگ میں سے صرف شرٹ پہنی تھی۔ عبداللہ نے مسکراہٹ دباتے سوچا اور اندر چلا گیا۔ السلام علیکم میڈم، بہزاد نے اس کو دیکھتے ہوئے سلام بھیجا۔ ہانیہ منہ ہی منہ میں جواب دیتی پلٹی۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور چھوٹی سی ناک لمحہ بلمحہ سرخ ہونے لگی۔ وہ گہرا سانس کھینچتی اس کے قریب آئی۔ سفید کیپری پینٹ پر رائل بلو نفیس سی کڑھائی والی شرٹ اور لمبے سے دوپٹے کو گلے میں ڈالے بہزاد اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ مہکتا گلاب اس کے بالکل قریب آ رکا۔ اس کی مہک بہزاد کو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھی انور کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ کافی دیر تک اپنے دل کو بھی سمجھاتا رہا کہ بچے سدھر جا، وہ کوئی محلے والی نہیں بلکہ ہوم منسٹر کی بیٹی ہے۔ اگر ہوم منسٹر کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو مجھے چٹکیوں میں یوں غائب کروا دے جیسے میں زمین پر پیدا بھی نہیں ہوا۔ رات کو بہت مشکل سے اس کے سحر سے نکل کر اس نے خود کو اور زبردستی اپنے دل کو تھپک تھپک کر سلایا تھا، اور اب اسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بہزاد کی نظریں اس کے یوں قریب رکنے پر بے ساختہ ہی اس کی سبز آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے لبوں پر جا کر رکی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ میری میڈم ہے اور میں ان کا محافظ۔ وہ تو نادان ہے مگر میں تو نہیں۔ اس نے خود کو جھڑکا اور اپنی بے ساختگی پر بند باندھا۔ وہ ابھی خود کو جھڑکتا اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر رہا تھا، اچانک ہی ہانیہ نے اسے کالر سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اس کے سر کو تھوڑا سا جھکایا۔ وہ اس کی طرف ذرا سا نیچے جھک آیا، تب وہ آگے بڑھ کر درمیان میں کچھ فاصلہ رکھتی اس کی گردن کے قریب کچھ سونگھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس ایک پل نے جہاں بہزاد کو ساکت و جامد کیا تھا، وہیں ملازمین اور عبداللہ کا منہ اپنی بیبی کی اس حرکت پر کھل گیا، اور اگلے ہی پل فضا میں ایک تھپڑ کی گونج ان سب کے منہ بند کر گئی۔ باڈی گارڈ کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے سب ہڑبڑا اٹھے تھے۔ بیبی؟ عبداللہ نے اس کی حرکت پر ٹوکا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ! وہ اس پر غصے سے دھاڑی اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور اپنا رخ واپس بہزاد کی طرف موڑا جس کی آنکھوں میں ضبط سے سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ ہنی، یہ کیا حرکت تھی؟ حارث صاحب سیڑھیاں اترتے تھپڑ کی آواز پر اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ وہ غصے سے بہزاد کی سرخ اور سرد تاثر آنکھوں میں دیکھتی پیچھے سے آتی اپنے باپ کی آواز پر پلٹی۔ کچھ نہیں ڈیڈ، اس نے میری حکم عدولی کی ہے، اس کی سزا دی ہے، ڈونٹ وری نتھنگ مور، نخوت سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ بہزاد وہ ہے ہی ایسی، کوئی اس کی بات نہ مانے تو ایسے ہی کرتی ہے، بہت ضدی ہے نا۔ حارث صاحب عبداللہ سے کوٹ لے کر پہنتے بہزاد سے معذرت کر رہے تھے جیسے وہ کوئی عام بات کر رہے ہوں۔ غلطی میری ہے سر، مجھے ان کا حکم مان لینا چاہیے تھا، معذرت کر لوں گا میڈم سے، وہ مؤدب سا بولا تو حارث صاحب مسکرا کر سر ہلا گئے۔ اچھا سنو، وہ خدا حافظ کہہ کر جانے لگا تب حارث صاحب نے پیچھے سے اسے پکارا۔ جی؟ وہ رکا۔ تم اس کی پروٹیکشن کے علاوہ احکام مان لیا کرو، میں تمہیں اس کی سیلری الگ سے دوں گا۔ دیکھو برا مت ماننا، یہاں پر آج تک کسی نے اس کے سامنے آواز نہیں نکالی، تم واحد ہو جس نے اس کی حکم عدولی کی ہے۔ اس کا یہ ریاکشن نارمل تھا۔ حارث صاحب نے سرسری سی نظر اسے دیکھ کر کہا۔ اس نے تابیداری سے گردن ہلائی۔ بریکٹ، ہاں بڈھے، نارمل تھا،
میرا گال سجا دیا اور تیری بیٹی کا ریئیکشن نارمل تھا. بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے منسٹر نہیں PM ہو. وہ بے بسی سے سوچتا رہ گیا. میں ویسے ہی مان لوں گا سر، اپنی ڈیوٹی کا حصہ سمجھ کر آپ کو مجھے مزید سیلری دینے کی ضرورت نہیں، اور میں خیال رکھوں گا آئندہ میڈم کی نافرمانی نہ کروں. وہ سپاٹ لہجے میں بولا. حاری صاحب کی اجازت دینے پر وہ سر ہلاتا ہانیہ کے پیچھے چلا گیا. پیچھے عبداللہ نے ایک افسوس بھری نظر اس کی پشت پر ڈالی. وہ باہر آیا تو ہانیہ موبائل پر کسی سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی. بہزاد نے خاموشی سے گاڑی نکالی اور اس کے پاس روک کر باہر نکلتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا. وہ اسے دیکھے بنا کھڑا تھا اور ہانیہ سرسری نظر اس کے گال پر ڈال کر لب بھینچتی اندر بیٹھ گئی. وہ سارے راستے موبائل پر ہنستی کھلکھلاتی بات کرتی رہی. بہزاد بمشکل اپنے اندر بھڑکتی آگ کو روکے بیٹھا تھا. ورنہ بس نہیں چل رہا تھا، ابھی گاڑی کسی ٹرک سے ٹکرا دے. تم آج سے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو رہے ہو، تمہیں یاد ہے نا؟ گاڑی کے رکتے ہی اس نے موبائل بیگ میں ڈالتے پوچھا. جی، پر میں ابھی نہیں آؤں گا، اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد شفٹ ہوں گا. جان چھڑانے کے لیے وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر باہر نکلا اور اس کے لیے دروازہ کھولا. ہانیہ نے سر ہلاتے یہی شکر کیا کہ وہ آئے گا تو صحیح. اس کے ہاتھ آگے بڑھانے پر بہزاد نے خاموشی سے تھام لیا اور اسے باہر نکالا، جیسے وہ خود کو ملکہ سمجھتی ہو. گاڑی پارک کر کے یونیورسٹی میں داخل ہوتے اسے خود پر ہنسنے والوں اور تمسخر بری نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. وہ بے حس پناہ اس کے پیچھے آ رہا تھا. جس کی نظر بھی اس پر پڑتی پہلے تو وہ الجھتا اور اسے ہانیہ کے پیچھے پیچھے جاتا دیکھ کر کہا لگانے لگتا. واقعی ہانی، تم بہت رحم دل کی مالک ہو. تم نے ایک میٹرک فیل لفنگے کو جاب پر رکھ لیا. اس کے بعد رحم دلی کی مثال اور کیا ہوگی یار. آئی ایم امپریسڈ. سیم نے تمسخر بری نظر اس پر ڈالی اور اپنی انسلٹ کا بدلہ لیتے کہا، جس پر نہ ہانیہ نے جواب دیا نہ ہی بہزاد نے اس چوسے آم کی گٹھلی جیسا کوئی خطاب دیا. وہ چپ چاپ خاموش اس کے پیچھے پیچھے تھا. یار، میٹرک فیل باڈی گارڈ ایسے ہوتے ہیں تو میں بھی ایک رکھنا چاہتی ہوں. اس کمنٹ کے ساتھ جہاں ہانیہ اپنے گروپ کے ساتھ ٹھٹک کر رکی تھی، وہیں موقع ہوتا تو بہزاد کہا لگا اٹھتا اس کی محنت پر پانی پھرتا دیکھ کر. پر اس وقت جو آگ اس کے اندر بھڑکی ہوئی تھی، اس میں یہ خوشی کہیں بھسم ہو گئی تھی. اس کے سامنے تو بس وہی منظر تھا جہاں سب ملازمین اور عبداللہ کے سامنے اس نک چڑی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا. ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ سائڈ پر کھڑے لڑکیوں کے ٹولے پر نظر پڑی. اس نے مٹھیاں بیچی. اسے رکھ لو، بعد میں لوٹا دینا، وہ غصے سے بولی. اس کے فرینڈز ٹھٹک گئے پر وہ لڑکیاں بھی اس کے ریاکشن پر حیران ہوئیں. یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، کیوں ہینڈسم، وہ کہتی کہا لگانے لگی اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر سرخ آنکھوں والی ہانیہ کو دیکھنے لگی. بہزاد کو تو اپنا آپ مارکیٹ میں بکنے والی چیز لگ رہا تھا. ہنی، واٹ آر یو ڈوئنگ گرل؟ اسے ان کی طرف خطرناک ارادوں سے بڑھتے دیکھ بہزاد اس کے سامنے آ گیا. پیچھے سے اس کی دوستوں نے اسے تھاما. چھوڑو مجھے، وہ چیختی ہوئی اپنے بازو چھڑا کر بیگ بہزاد کے منہ پر سب کے سامنے مارتی آگے بڑھ گئی اور وہ اپنے لب باہم پیوست کیے بیگ تھامے اس کے پیچھے آیا. گراؤنڈ میں موجود سب اسٹوڈنٹس کی نظریں ان دونوں پر تھیں. میری آفر ابھی بھی برقرار ہے، تانیہ نے اس کی اس قدر انسلٹ پر سامنے آ کر کہا تو بہزاد کا دل اکتا سا گیا. سوری، وہ دانت پیس کر کہتا آگے بڑھا. کیا تمہاری کوئی عزت نفس نہیں؟ کیا باڈی گارڈ انسان نہیں ہوتے؟ تم اس کے محافظ ہو اور وہ تمہارا سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے مذاق بنا رہی ہے. تم پھر بھی اس کے وفادار ہو. اگر اتنی وفاداری مجھ سے دکھاتے تو میں تمہیں پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی کہ تم خود کو پہچان بھی نہ پاتے. وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی افسوس اور محبت سے اسے سمجھانے لگی. میں کہیں پہنچنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنی پہچان کھونا چاہتا ہوں. وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا مسکرا کر نرمی سے کہتا آگے بڑھ گیا. یہ مسکراہٹ، یہ نرمی صرف سامنے ترچھی نظروں سے دیکھتی ہانیہ خان کو جلانے کے لیے تھی. تانیہ لب بھینچ کر اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی. کتنی ہمت کر کے اس کے پاس آئی تھی. باقی کا سارا دن دونوں کے بیچ گمبھیر خاموشی رہی. وہ غصے سے اسے حکم دیتی اور وہ ضبط سے سر کو خم دیتا. اسے اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے گھر چھوڑ کر اب وہ اپنے روم میں پڑا آنکھوں پر بازو رکھے خاموش سا سوچوں میں گم تھا. اچانک دروازہ نوک ہوا. بہزاد، انور کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا.
آج دیر سے آیا ہے، میں تیرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا، مجھے لگا تو نہیں آئے گا آج، وہ کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میڈم کے ساتھ گیا تھا اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر۔ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا خود واپس بیڈ پر گر گیا۔ انور سر ہلاتا اندر داخل ہوا۔ یار مجھے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا معنی خیزی سے مسکرا کر بولا، مجھے دنیا کی ساری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بڑبڑایا، اب دیکھنا آج عبداللہ، وہی اس کا باڈی گارڈ جو اس کے ساتھ آیا تھا تیرے پاس، وہ آج میرے گھر پر میرے پاس آیا۔ وہ ہنستا ہوا بولا کہ بہزاد ٹھٹک کر اٹھا۔ کیوں؟ اس نے سختی سے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے نوکری دینے؟ اس کا کہا روم کی فضا میں گونجا۔ کون سی نوکری؟ بہزاد کا جبڑا تنا۔ یہی تیرے پر نظر رکھنے والی اور سامنے مستری کی بیٹی آپو پر؟ ہاں ہاں ہاں، وہ بتا کر ہنسنے لگا۔ اس نے کال کر کے مجھے موبائل دیا اور میں نے کہا میڈم یہ میرے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اپنے محلے پر نظر رکھنے کی نوکری گھر بیٹھے مل رہی ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا آپ میری طرف سے ہاں سمجھیں، اور اس نے اپنے اس چمچے کو موبائل پہ کچھ کہا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی ایڈوانس میں دی مجھے۔ انور نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر، کمینے پیسوں کے لیے دوست پر نظر رکھے گا؟ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا ایسا کردار نہیں؟ بہزاد نے اپنی سخت انگلیوں کا مکہ اس کے سر پر مارتے ہوئے ملامت کی۔ وہ ڈھیٹ بن کر ہنسنے لگا۔ نمبر بھی دیا ہے اس نے کہ کچھ بھی ایسا ویسا دیکھو لمحہ ضائع کیے بغیر کال کروں؟ وہ پھر بولا تو بہزاد نے آنکھیں گھمائی۔ دفع ہو۔ اس نے لات ماری تو وہ ہنستا ہوا نیچے گرا۔ چل یار غصہ تھوک، یہ لے سگریٹ لایا ہوں تیرے لیے۔ کپڑے جھاڑتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تو جا اپنا کام کر، اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ بہزاد نے منہ پھیرتے ہوئے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ ایسے تو نہ بول، دیکھ ابھی کسی کو نہیں بتایا، سیدھا تیرے پاس آیا ہوں، اگر تجھے برا لگا تو میں واپس کر دوں گا اسے۔ ایسا کر تو خود واپس کر دے اسے اور وہ سب کچھ بول دے جو تجھے اچھا لگے، ساری بھڑاس نکال دے اور اس ہوم منسٹر کو اس کی بیٹی کے کرتوت دکھا، پھر نوکری بچے تو کرنا ورنہ لات مار کر آ جانا۔ انور سنجیدگی سے کہتا اس کے پاس بیٹھا۔ پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جس پر انور نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں، میں تو بس تجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے انکار کیا، جس پر اس کے گارڈ نے زبردستی مجھے پیسے تما دیے۔ میں نے سوچا تجھ سے بات کروں گا۔ بہزاد نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے ہانیہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہو کیا گیا ہے اچانک سے۔ چل رکھ دے سائڈ پر، اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیا اور دونوں سگریٹ سلگا کر گہرے کش لینے لگے۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ انور نے شرارتاً پوچھا۔ کس بارے میں؟ بہزاد سمجھا نہیں، الجھ کر بولا۔ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ مطلب تو سمجھ رہا ہے اپنی میڈم کے رویے کو؟ وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ بہزاد نے اس کا اشارہ سمجھ کر سر جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں، وہ صرف جل رہی ہے کہ کوئی مجھ جیسے جنگلی کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس نے بہانہ گھڑا۔ چل چل مجھے ماما مت بنا، جنگلی کی اپنی جگہ کسی پر نظر رکھوانا الگ بات ہے۔ وہ ذرا متاثر نہ ہوا اس کے بہانے پر۔ اتنی دال تو اس نے بھی کھائی تھی کہ اس میں موجود ملاوٹ کو سمجھ سکے۔ تجھے جو سمجھنا ہے سمجھ، پر ایسی کوئی بات نہیں۔ بڑی مغرور ہے، مجھ جیسے غریب کو گھاس بھی نہ ڈالے۔ ہاں ایسا ویسا تو بہت دور کی بات ہے، بہزاد نے بیزاری سے کہا۔ تیرا اپنا فلسفہ ہے، میرا اپنا، انور نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے کندھے اچکائے۔ پھر وہ اسے مولوی کی باتیں بتانے لگا جو اس کے جانے کے بعد محلے والوں سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ بہزاد سن کر مسکراتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح جاتے ہی اس کے سامنے یہ پیسے پھینکے گا کہ آخر کیا سمجھ رکھا ہے مجھے۔ کبھی سب کے سامنے بے عزتی کرتی ہیں، کبھی نرمی تو کبھی تھپڑ۔ وہ خود بھی اس کے رویے سے بری طرح الجھ چکا تھا۔ سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ روڈ کی سائڈ پر سر جھکائے چلتی، بیگ کی سٹرپ کندھے پر درست کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے گاڑی کے ہارن پر اچھل پڑی۔ اللہ! اس نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا اور غصے سے بدتمیز گاڑی والے کو مڑ کر دیکھا، پر پیچھے موجود گرے لینڈ کروزر کو دیکھتے وہ منہ بنا گئی۔ ہادی! سرخ لب پھڑپڑائے اور پاؤں پٹک کر آس پاس کا خیال کرتی آگے جانے لگی۔ تبھی اندر بیٹھا ہادی اس کے غصے والے تاثرات نوٹ کرتا مسکرا کر گاڑی اس کے برابر لایا اور ونڈو سے اس کے سرخ جھکے چہرے کو دیکھنے لگا۔ لفٹ چاہیے میڈم؟ اس نے شرارت سے چھیڑا۔ رمیسا بیچ سڑک پر اس کے فلرٹی انداز دیکھتی ہوئی بوکھلا گئی۔ خود ہی جلدی سے دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گئی، کیونکہ جانتی تھی اگر ایسے ہی چلتی رہی تو وہ بڑی خوار ہونے والی تھی۔ ارے ارے میڈم، ابھی تو ہم نے اشارہ ہی دیا اور آپ، وہ ہنستے ہوئے شرارت سے کہتا گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ ہادی یہ کیا مذاق ہے؟
کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ وہ غصے سے اسے گھورتی بولی۔ ہادی نے ہنستے ہوئے آنکھیں جھپکی۔ ہنس کر دکھاؤ، اس نے چھیڑا۔ ہادی جانتا تھا یہ اس کی کمزوری تھی، وہ کتنی ہی سیریس کیوں نہ بیٹھی ہو، اگر کوئی کہہ دے ہنس کر دکھاؤ تو فوراً نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ ہادی میں آج بہت غصے میں ہوں، وہ ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتی غصے سے بولی، بات میں خود ہی سی کرتی رہ گئی۔ زور سے لگا کیا؟ گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کرتے وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ رومیسا کی تو سچ میں درد سے آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ارے روتے نہیں، اس کے رخسار تھپ تھپا کر اسے ہمت دی۔ اس نے انگلیوں کے درد کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ہنس کر دکھاؤ، ہادی کا کہنا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنستی اس کے بازو پر مکہ مارنے لگی۔ مت کہا کریں ایسے، مجھ سے سیریس رہا ہی نہیں جاتا، وہ ناراض ہوتی خفکی سے بولی۔ تو ہارٹ بیٹ کس نے کہا تمہیں سیریس رہنے کے لیے؟ سیریس رہنے کے لیے دنیا پڑی ہے، تم صرف مسکراؤ اپنے ہادی کے لیے، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ میں ہی اسے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوا تو وہ سمٹ سی گئی۔ ہادی کی پرشوق نظریں اس کے گالوں میں پڑتے ڈمپلز پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بے ساختہ ہی وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ڈمپل پر اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ رومیسا کا جیسے سانس ہی رک گیا۔ ہادی، مجھے کالج جانا ہے، ٹیسٹ ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، کپ کپاتی آواز میں وہ التجا کرتی سر جھٹکنے لگی۔ ہادی نے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف ذرا سا کیا۔ ہادی جی، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی فاصلہ قائم کرنے لگی، جس پر وہ مسکراتا اس کی گردن پر انگوٹھا پھیرتا کچھ اس کی طرف جھکا۔ تو میں کون سا تمہیں یہیں سے نکاح کرنے لے جا رہا ہوں جو اتنا ڈر رہی ہو ہارٹ بیٹ؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے دوبارہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے دھکا دیتی اس سے دور ہوئی اور اپنا خون چھلکاتا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ بہت برے ہیں آپ، وہ ماتھے پر آئے ننھے ننھے پسینے کے قطرے صاف کرتی باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے ہادی کا ایک جاندار قہقہا گاڑی کی فضا میں گونج اٹھا۔ وہ چاہے کتنا غصے میں ہو، کتنی ہی اذیت میں ہو، جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو جیسے اس کے چاروں جانب پہاڑ سی آ جاتی تھی۔ دل کی دنیا میں سالوں سے دہکتی آگ پر برف سی گرتی تھی۔ اس دن اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارے تھے بغیر اس کی عمر کا لحاظ کرتے، سب کے سامنے اسے مارا تھا، پر جب رومیسا کے پاس پہنچا تو ساری ٹینشن، ساری اذیت پانی میں بہہ گئی۔ اسے دیکھتے بس ایک انجانی سی خوشی اور سکون ملتا تھا۔ دل سارے درد اور غم بھلائے اسے تکتا رہتا۔ اسے لگتا تھا اگر رومیسا اس کی زندگی میں بہار بن کر نہ آتی تو کب کا وہ صحرا میں بھاگتا بھاگتا مر چکا ہوتا۔ اس دن رومیسا کو ڈراپ کر کے وہ کافی دیر رات تک سڑکوں پر گھومتا رہا، پھر لگ بھگ رات کے 3-4 بجے کے قریب گھر پہنچا تھا۔ کچھ دن تو اس کا باپ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ہادی انہیں مبارکباد دینا چاہتا تھا اتنی بڑی کامیابی پر، لیکن انہوں نے اسے بری طرح نظر انداز کیا ہوا تھا۔ آخر تک ہار کر وہ معافی مانگتا ان سے کہہ چکا تھا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ سب اس سے غصے میں ہو گیا تھا، وہ اس کے لیے شرمندہ ہے، بلکہ وہ ہانیہ کو کسی اچھی جگہ لے جائے گا اور معافی بھی مانگے گا۔ یہ سب سنتے ہی فواد چوہان خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اسے کسی اچھے سے کلب لے کر جانا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکو۔ ہادی کا چہرہ یہ سب سن کر سرخ ہو گیا تھا اور پھر وہ کوفت سے سر جھٹکتا نظر انداز کر گیا۔ میں آؤں گا تمہیں پک کرنے۔ کالج کے سامنے گاڑی روکتے وہ بولا، جی۔ رومیسا سر ہلا کر سیٹ بیلٹ کھولتی جانے لگی، تب ہادی نے اس کی انگلیاں پکڑ لیں۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر مڑی۔ میں سچ میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ ونڈو سے سامنے لڑکیوں کو اندر جاتے دیکھ کر انگلیاں اس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ میں سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی کوشش کو ناکام کرتے اس کی انگلی پکڑ کر دانتوں کے بیچ رکھتے ہلکا سا دباؤ دیا کہ وہ اچھل پڑی۔ آپ نے مجھے کاٹا؟ وہ شاکی آواز میں بولتی اپنی سرخ انگلی کو دیکھنے لگی۔ ہادی دلکشی سے مسکرایا۔ دل تو تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیاں کھانے کو کر رہا ہے، پر میں نے ابھی صرف چھوٹی سی بائٹ لی ہے، وہ کہتا ہوا پھر اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دانتوں کے قریب لے جانے لگا۔ ہادی، رومیسا تڑپ کر خوف سے بولی۔ آنکھیں پھیلا کر اس نے اس کے دانتوں کو دیکھا اور پھر انگلیوں کو۔ وحشت سے اس کا ننھا سا دل دک دک کر رہا تھا۔ اگر آپ نے میری انگلی کھا لی تو میں نہیں بات کرنے والی آپ سے، میں ناراض ہو جاؤں گی سچی والی ہادی۔ وہ کبھی اسے تو کبھی اس کے دانتوں اور اپنی انگلی کا فاصلہ دیکھتی روحانسی ہو کر بولی۔ ہادی کھل کر اس کی معصومیت پر ہنسا۔
تمہیں کیا میں آدم خور لگتا ہوں یار؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں اور منہ کو دیکھتی سر اسپات میں ہلا گئی، جس پر ہادی نے مصنوعی روب سے دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ ناراض ہونے کا کبھی سوچنا بھی مت، اچانک ہی جھک کر شدت سے کہتا اس کے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دے کر دور ہوا۔ میں ناراض نہیں ہوں ہادی، وہ اس کے ماتھے پر غصے سے بل پڑتے دیکھتے تڑپ کر بولی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہادی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور رومیسا بھی سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہنس کر دکھاؤ، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ ہادی اسے محبت سے دیکھتا، جیب سے چاکلیٹس نکال کر اس کے سامنے کرتے اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر باری باری بوسہ دیا کہ وہ شرما گئی۔ اس کی گالوں کے ڈمپل پر موجود سرخی محبت کی انوکھی داستان بتا رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے کا پتا دے رہے تھے۔ رومیسا نے جگمگاتی نظروں سے چاکلیٹس کو دیکھا اور پھر ہادی کو دیکھتے مسکراتی ہوئی ایک چاکلیٹ کھول کر منہ میں ڈالی۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ اسے بھی کھلائے گی، پر وہ کنجوس بنی ساری چاکلیٹس بیگ میں ڈالتی فی امان اللہ کہتی چلی گئی۔ اس کے کالج میں داخل ہوتے ہی وہ منہ بنا کر وہاں سے نکلا۔ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب مجھے کہے گی ہادی جی آپ بھی کھا لیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ گاڑی کی فضا میں گونجی اور گاڑی کا رخ چوہان انڈسٹری کی جانب موڑا۔ یہ اپنے پیسے رکھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے بہزاد نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر ذرا سی گردن پیچھے موڑ کر اس کی طرف پھینکی۔ ہانیہ نے ہڑبڑا کر کیچ کی اور ترش نظروں سے اسے مرر میں دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ وہی پیسے ہیں جو اس کے دوست کو دیے گئے تھے۔ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو باڈی گارڈ، اس نے غصے سے کہا۔ لہجے میں ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میڈم، اپنی حیثیت آپ بھول رہی ہیں۔ شکر کریں میں نے یہ سر کو نہیں دیے، وہ ابرو اچکا کر بولا۔ تو دے دیتے، اس نے لاپرواہی سے کہا، جس پر بہزاد بھڑک اٹھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ مجھ پر روک ٹوک کر کے؟ میری ڈیوٹی 8 بجے تک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تو مہربانی کریں میری جاسوسی کرنا چھوڑ دیں۔ میں آپ کا زر خرید غلام نہیں ہوں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے دل کی بڑاس نکال کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ہانیہ لب بھینچے اس کی سیٹ کی پشت کو دیکھنے لگی۔ بہزاد کو لگا اس کی آنکھیں بھر آئی ہیں، جس وجہ سے اس نے بلیک سن گلاسز آنکھوں پر چڑھا لیے۔ اس نے سرسری سی نظر ڈالی تو وہ سر جھکائے وائٹ ٹاپ سے نکلے ایک پینڈنٹ کو انگلیوں میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگا۔ ان کے بیچ جو تو میں ہوتی تھی وہ ہانیہ کے سب کے سامنے تھپڑ مارنے پر سرد خاموشی میں بدل گئی تھی۔ وہ روزانہ آتا اور اپنی ڈیوٹی انجام دے کر رات 8 بجے واپس چلا جاتا۔ وہ دبے دبے لہجے میں غصہ کرتی، اسے بھڑکانے کی کوشش کرتی، پر بہزاد پھر بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ جہاں کہتی اسے لے چلتا اور اف بھی نہ کرتا۔ ہاں البتہ اس کی دوست تانیہ انجانے میں ہی اس کا ضرور فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بہانے بہانے سے اس سے مخاطب ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ بہزاد مسکرا کر انکار کر دیتا، کیونکہ اس کا فرض یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک منٹ بھی اپنی میڈم کو اکیلا چھوڑ کر جائے۔ صرف فرض۔ ہانیہ خان کا دل سوچ کر دکھنے لگ جاتا۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے؟ بس وہ کسی کے ساتھ اسے باتیں کرتے، اسے کسی کی طرف دیکھتے نہیں برداشت کر سکتی تھی، تو اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ ان سب سوچوں میں گم وہ گھر کی بیک سائڈ پہ بنے پتہ کس میں چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ اس کی بے رخی اسے اندر سے مار رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس وائلڈ مین کے بات نہ کرنے پر اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، وہ کیوں تڑپ رہی ہے۔ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی، صرف اس کے علاوہ کہ وہ اس کا بیری ہے۔ وہ جب ہوتا ہے تو اس سے اس کے بیری کا احساس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا ساری دنیا اسے ہرٹ کرے گی، ساری دنیا اسے تکلیف دے گی، پر اس کا وائلڈ مین اسے کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ اس کی پروٹیکشن کرے گا، اسے ہمیشہ کھلکھلاتا رکھے گا۔ پر سارے بھرم ٹوٹ گئے اور کچھ دنوں سے وہ انتہائی تکلیف میں اس کے سرد موہری پر روتی رہی تھی۔ ایک سرد جنگ سی جاری تھی دونوں کے بیچ۔ ہانیہ کا دل کرتا اسے کہیں قید کر کے چھپا دے، وہ صرف اس کا وائلڈ مین ہے اور کسی کا نہیں۔ ان دونوں کے بیچ جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ اپنی جگہ پر وہ اپنا فرض اچھی طرح سے نبھا رہا تھا۔ اب وہ بھی جیسے یونیورسٹی کا حصہ بننے لگا تھا۔ کافی اسٹوڈنٹس خوش اسلوبی سے اس سے بات چیت ہائی ہیلو کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بوائز گروپ نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس پر اس نے خوش دلی سے معذرت کر لی تھی کہ وہ گارڈ کی نوکری سر انجام دینے آیا ہے، دوستیاں بڑھانے نہیں۔ ہاں ان امیروں سے سلام دعا ہو جاتی تھی،
اس سب کے دوران ہانیہ کی طرف سے کبھی کبھی گمبھیر سی خاموشی چھا جاتی تھی جو بہزاد کو بے چین بھی کیے رکھتی، پر جب اس کا تھپڑ یاد آتا تو وہ یہ بات نظر انداز کر دیتا اور خود کو باور کرواتا کہ وہ ڈیوٹی کرنے آیا ہے۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات نکلی تو وہ تو جائے گا ہی، کہیں ایسا نہ ہو اس کے محلے کو بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس سوچ کو دماغ میں رکھتے کافی دفعہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر نظر انداز کر چکا تھا۔ میڈم،